نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، قربانی کے جو بہت ہی اہم مسائل ہیں ان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ سمجھیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک 10 ذو الحجہ، 11، 12۔ سب سے افضل دن جو ہے وہ قربانی کا 10 ذو الحجہ کو ہے، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 10 کو کریں، پھر 10 کو نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ 11 کو کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے 12، تو سب سے افضل جو ہے وہ 10 ہے، پھر 11، پھر 12۔ اور دن میں قربانی کرنا افضل ہے۔ رات کو اگر کریں گے، مثلا آپ 11ویں کی رات کو کر لیتے ہیں قربانی، رات کو کرتے ہیں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دن کو کریں۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی کہ عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی، شہر میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے پہلے آپ نے قربانی کر دیا ہے تو وہ قربانی معتبر نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ شہر کے اندر کسی بھی جگہ پہ عید ہو چکی ہو، اس کے بعد جو ہے قربانی کرے، جانور ذبح کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں قربانی کا جانور لیتے ہیں، بڑے پیسے لگاتے ہیں، پیسے لگانے کے بعد نمائش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، گلیوں میں پھراتے ہیں، ہار پہنا کے اسے جناب اس کا بڑا خوبصورت اس کو بنا کے گلیوں میں بازاروں میں اس کو پھرا رہے ہیں، اس کی تصویریں بنا کے فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ نمائش یہ ثواب کو ختم کر دیتا ہے، قربانی کا ثواب نہیں ملتا، یہ دکھاوا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو تمہارے دل میں تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو معزز سامعین، ان مسائل پہ ذرا انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ جانوروں کی عمروں کا ہے کہ کتنی عمر کا جانور ہو، تو اس میں سن لیں کہ بکرا اور بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر بھیڑ ہے یا دمبا ہے تو اگر وہ 6 مہینے کا بھی چل جائے گا، لیکن اگر موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے سے اوپر ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور بھینس، کٹا، گائے، بھینس کی بھی اور کٹے کی بھی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اور ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم ہوں گے تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے تو پھر اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے کم والے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حصے کتنے ہونے چاہیے؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان کے اندر تو 1 حصہ، اور باقی جو ہیں جانور بڑے، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، کٹا ہو گیا، اسی طرح اونٹ ہو گیا، ان کے اندر 7 حصے ہیں۔ 7 سے کم بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہے، 7 حصے ٹوٹل ہیں۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بسا اوقات 7 حصے بنے پڑے ہیں کہ ایک بندہ مر جاتا ہے ان میں سے، اب جناب ایک شریک تو ہو گیا فوت، اب کیا کیا جائے گا؟ تو جناب غور سے سنیں کہ اس کے جو وارث ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چھوٹا بیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی اس کے بیٹوں میں سے نابالغ بیٹے یا بیٹیوں میں سے کوئی نابالغ ہوا، بچہ ہوا، تو تب اس کا حصہ نہیں ڈالنا، دوسرا کوئی آدمی اس کے حصے میں شریک ہو جائے۔ اگر پھر بھی اس کا حصہ ڈالا گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سارے بڑے ہیں پھر سب کی اجازت شرط ہے،
سارے اگر اجازت دے دیں خوش دلی سے پھر تو ہے ٹھیک، اگر کسی ایک نے بھی منع کر دیا کہ میری طرف سے اجازت نہیں، تو پھر بھی اس ساتواں جو فوت ہو چکا ہے اس کا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر ڈال دیا پھر بھی کر دی تو کسی ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور باقی یہ چیزیں ہیں کہ بسا اوقات بندہ جو ہے وہ مثلا یہ شہر ہے بہاولپور، اس کے اندر جانور مہنگے مل رہے ہیں تو اپنی قربانی یہاں پہ نہیں کرتا، وہ ساتھ لودرا میں جا کے کرتا ہے قربانی، وہاں پہ سستے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔